محمد رسول والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ نے چاہے ہمیشہ وہی ہو کے رہا اور وہی ہو کے رہے گا. ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، درختاں دے پتیاں تو زیادہ، درود لامحدود آقائے نامدار پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور پوری کائنات کے سردار حضرت سیدہ آمینہ جلال رحمت کائنات، فخر کائنات، محبت کائنات، الفت کائنات، چاہت کائنات، بہار کائنات، نکھار کائنات، سکار کائنات، زینت بزم کائنات، وجہ تخلیق کائنات، نور کائنات، تنویر کائنات، منیر کائنات، زینت بزم کائنات، وجہ تخلیق کائنات، رب محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب، رب پیارے دکھی دلاں دے سہارے غمگسار آقا، امام کائنات، صبح کائنات شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، علم نشرح کے روشن سینے والے، واللیل زلفہ والے، معذر البصر کے کجلے والے، ید اللہ نے جنٹے گورے ہتھا والے، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمادی شان عظیمیت والے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ دی عبدیت والے، لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی دی سیر والے،
شینہ دویر رب حبیب جد حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ذات گرامی واسطے آپ دی پاکیزہ حال واسطے آپ دے اصحاب واسطے اور صبح قیامت تک آپ نال محبت کرنے والے عشق کرنے والے پیار کرنے والے تھے اللہ اپنی اربع خربہ کروڑاں رحمتاں تے برکتاں تک نزول فرمایا اور اج دے اس مختصر وقت اندر جس بات کو بیان کیا جائے بیان کر کے اللہ رب العزت سب تو پہلے مینوں اور سنن تو بعد تمام سامعین کو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اج دے اس مختصر جمعۃ المبارک دے بیان اندر جو بات آپ تے گوش گزار کرن دا ارادہ رکھنا گزشتہ جمعہ کے اندر آپ حضرات سسر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور مقام کے حوالے نال چند گزار شان سماعت فرما چکے ہو۔ آج بھی انشاءاللہ سیدنا دی خدمت اندر عقیدت دے پھول نچھاور کرن دا ارادہ رکھنا۔ دعا کرو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساڑھے اس ادنا دے تحفے کو قبول فرمان اور میری اور آپ تساں دی نجات دا سبب اور ذریعہ بن جائے، کیونکہ آقا کائنات اور آپ نے یاراں دی عظمت اگر بیان کریے تو ان کا فائدہ سانوں ہی حاصل ہوئے گا۔ کل بروز قیامت جلو آقا نامدار پہلے حسن و جمال اور پوری کائنات کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمان گے تے جڑا جڑا آقا دے یاراں نال پیار کردا ہوئے گا حضور انہوں کدی کلیاں نہیں چھڈن گے۔ اس کر کے ارادہ ہے کہ آج بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت میں بیان کیتا جائے، لیکن آج دے جمعہ دے اندر آپ دی شان کو بیان کرن دا جو انداز آپ دی خدمت اندر پیش کراں گا۔ آپ لوگ دنیا اندر دیکھتے ہو کہ بہت سارے لوگ یہ طوفان بدتمیزی بپا کرتے ہیں کہ معاذ اللہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک جدا جدا سن، یہ آپس اندر محبت نہیں رکھتے سن، اور صدیق اکبر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مولا علی دے بارے بغض رکھتے سن۔ یہ لوگ طوفان بدتمیزی زمانے اندر بپا کرتے ہیں اور یہ جیاں باتاں کر کے صحابہ کرام دے درمیان بغض اور حسد دی بات پھیلانا چاہتے ہیں کہ معاذ اللہ صحابہ کرام ایک دوسرے بارے بغض رکھتے سن۔ آج جمعہ اندر یہی بات عرض کراں کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دے دل اندر سیدنا صدیق اکبر دی محبت اور پیار کتنا سی، اور چونکہ وقت مختصر ہے ایک دو باتیں ہی کر سکاں گا، لیکن دعا کرنا
اللہ نے طاقت عطا فرمائے اور حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور سانو حضور دے گھر والیاں نال بھی اور حضور دے در والیاں نال بھی سچی محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ نے فضل و کرم نال یہ مسلک اہل سنت، یہ وہ مسلک ہے کہ جیڑے تسا دیکھتے ہو کہ کچھ لوگ ایسے نے جیڑے اہل بیت کی محبت نو بیان کر کے اور اہل بیت کی محبت کی آڑ اندر صحابہ دے گستاخ نے، اور کچھ لوگ ایسے نے کہ جیڑے صحابہ کی عظمت نو سامنے رکھ کر کے اہل بیت دے بے ادب تے گستاخ نے۔ اللہ نے فضل و کرم نال یہ اہل سنت کا مسلک حق اور سچ مسلک ہے کہ جڑے کسی دی آڑ اندر کسی دوسرے نو پسے پشت نہیں سنتے، بلکہ یہ ایمان دا حصہ سمجھتے ہیں کہ ساڈا ایمان مکمل ادو ہوئے گا کہ جدو حضور دے صحابہ نال بھی پیار کریں گے، حضور دی اہل بیت نال بھی پیار کریں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ محبوب کائنات علیہ السلام کو خبر پہنچی کہ امیہ نے بلال کو بڑیاں تکلیفہ دیتیاں نے اور اتنا ستایا ہے، اتنا تڑپایا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ کیڑا ہے جڑا اج بلال کو آزاد کرا کے لیا، اج بلال کو آزاد کروائے۔ سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا کہ دور انج لگتا ہے جنہیں کوئی ریت دا ٹیلا بنیا ہوا ہے اور ریت دا پہاڑ بنیا ہوا ہے، جدو قریب گئے تے دیکھ دینے کہ اس ریت کے اندر کوئی اور نہیں ہے، حضور دا عاشق، حضور نال محبت کرن والا، حضور نال پیار کرن والا بلال ہے، اور انہوں زمین تے لٹایا ہوا ہے اور انہیں سینے تے پتھر رکھیا ہوا ہے، اور پتھر اتنا وزنی ہے کہ بلال ہٹا نہیں سکتے، تے وہ پتھر دی وجہ نال زمین تے لیٹے ہوئے نے، تے ہوا دے نال ریت اڑ کر کے جمع ہوتی جا رہی ہے، اور اڑ کر کے تسا جانتے ہو نا کہ ریت جو اڑ رہی ہوئے تے کوئی ٹکر آ جاوے تے ریت رک جاتی ہے، تے حضرت بلال نال ٹکرا کر کے ریت اکٹھی ہوتی جا رہی ہے، تے ان قریب ہے کہ بلال اس ریت اندر دب جان اور معاذ اللہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی جان نکل جائے۔ سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا، ریت نو ہٹایا اور پتھر نو ہٹایا، کہ آ کر کے خبریں دیتیاں نے، فرمایا یا رسول اللہ امیہ کے بلال نے اس طرح زیادتیاں کر رہے ہیں اور اس طرح ظلم کر رہے ہیں، حضور میرے کو برداشت نہیں ہوتا۔ سیدنا صدیق اکبر نے جو خبر دیتی ہے کہ محبوب کائنات علیہ السلام بھی آپ دیدہ ہو گئے، اکھاں چو چھم چھم آنسوں دی جھڑی لگ گئی، برسات لگ گئی، تو میرے نبی فرماندے نے اج کون ہے کہ جڑا بلال کو آزاد کرا کر کے لے آوے، اج جڑا بلال کو آزاد کرے گا میں محمد انہوں جنتی ضمانت دے دے گا۔ اور کوئی اٹھدا رہ جاندہ، کوئی اور اٹھدا یا نہ اٹھدا، ایک سونے کے مکھڑے والا اٹھیا ہے، ایک حضور دا چاہن والا اٹھیا ہے۔ یہ سونا کون اٹھیا ہے جنہوں لوگ صدیق اکبر کہندے نے، یہ کون اٹھیا ہے جنہوں لوگ سسر رسول کہندے نے، یہ کون اٹھیا ہے جنہوں خلیفۃ الاول کیا جاندا ہے، یہ کون اٹھیا ہے جنہوں نبی دا یار کیا جاندا ہے، جنہوں حضور دا جانثار کیا جاندا ہے۔ اے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تینے، اور سیدنا صدیق اکبر گئے جا کے امیہ دے نال سودا کیتا ہے، آپ دے امیہ جو چاہی دے لے لیکن اج بلال نو آزاد کر دے۔ امیہ کہتا مینوں غلام دے بدلے غلام چاہیے، مینوں طاقتور تے حسین و جمیل غلام چاہیے، روایا تو غلام بھی لے لے۔ آنکھ دے حالے سودا پورا نہیں ہویا، میں بلال نو
نو تول کر کے پیسے لواں صدیق اکبر فرماتے نے تو بلال نو آزاد کر جنی دولت منگنے صدیق دین نو تیار ہے صدیق دولت نو دے دے گا لیکن بلال نو آزاد کر دے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو بلال نو آزاد کیتا ہے تے آزاد کرا کر کے لے آئے میرے نبی نو فرماندے یا رسول اللہ مینوں جنت دی ضمانت دیو میں تہاڈے یار نو تہاڈے عاشق نو آزاد کر کے لے آیا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے جنت دی ضمانت ایک طرف رہ گئی کل قیامت روز میں تنو آپ اللہ کو جنت لے کے دیواں گا اللہ یہ وفاوہ اگر بلال نے کی دیا نے تو وفاوہ میرے محبوب نے بھی کی دیا نے اور حضرت بلال نے تکلیفہ برداشت کی دیا پریشانیاں برداشت کی دیا نے لیکن اپنی زبان کو کبھی شکوت شکایت نہیں کیتا ایک دہائی تکلیفہ بڑھ گئی ہے نا کہ محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا بلال نو پیغام دے دے وہ بلال نو آکھو اگر امیہ اپنے ظلم بند نہیں کردہ اپنی ازیاتیاں بند نہیں کردہ تو بلال نو آکھو احد ترانے ذرا ہولی بولیا کرے ذرا اللہ دی توحید دیا گلہ ہولے کر لیا کرے حضرت بلال فرماندے نے آقا نو پیغام دے وہ پہلے تے دل اندر اپنی محبتہ پا چھڑیاں نے یا تے دل اندر اپنی محبتہ نہیں سی پانیاں یا ہون حکمت تے تقاضے نہیں سی سمجھانے ہوتے بلال جنہوں تکلیف دیتی جانی ہے تو وہ دوتے آہدات کے اندر مزہ ہو رہی ہے تکلیفوں ساریاں برداشت کی تھی اہل دل نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ بلال کہتے کی ہوں گے بلال کہتے ہوں گے باوی آگتی یار لٹا لے باوی آگتی یار لٹا لے میرے پیرانٹ میں خطلا لے میں کلمہ نہیں چھڑنا میں کلمہ نہیں چھڑنا میں کلمہ نہیں چھڑنا میرے محترم سمیر حضرت بلال نو آزاد کروائے لوگ آخدے نے صدیق حضرت صدیق اکبر دے والد کہنے لگے کہنے صدیق تینوں سودا کرنا نہیں آیا اگر غلام خریدنا سی کوئی طاقتور خرید لیندہ اگر غلام خریدنا سی کوئی حسین و جمیل خرید لیندہ اگر غلام ہی خریدنا سی کوئی پڑھیا لکھیا غلام خرید لیندہ ایک کیڑا غلام خریدی آئی جڑا کالا جا غلام میں طاقت بھی کوئی نہیں کمزور جا غلام میں ایک ہی ہو جا غلام خرید لے آئے حضرت صدیق اکبر فرماتے نے فرمایا بابا میں غلام اس کر کے تے نہیں خریدیا کہ میں انہیں کلو کم کروانا چاہنا کہ انہیں بیچ کر کے میں کوئی منافع لینا چاہنا فرمایا میں تے غلام اس کر کے خریدیا کہ خدا راضی ہو جائے خدا کا مصطفیٰ راضی ہو جائے فرمایا اور کوئی طلب نہیں ہے اور کوئی آرزو نہیں ہے اور کوئی تمنا نہیں ہے تنیا میں عرض کرنا چاہنا صدیق ہوئے جنہی زندگی دا ایک ایک مقصد اور ایک ایک لمحہ ہے کہ محبوب کائنات کو راضی تے خوش کر لوا اللہ اور میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے کی فرمایا حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ خطاب فرما رہے ہیں اور لوگاں دنال تقریر کر رہے ہیں اور مولا علی فرمان دینے کہ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا میرے محبوب دا فرمانے فرمایا رحیم اللہ ابا بکر میرا نبی فرما رہا ہے فرمایا رحیم اللہ ابا بکر اللہ ابو بکر تے رحم فرما اللہ ابو
بکر تیرا فرما زوجنی ابنتہ محبوب کائنات فرما رہے نے اللہ صدیق ابو بکر صدیق تیرا فرما ان کی وجہ کی ہے فرمایا زوجنی ابنتہ انہیں اپنی بیٹی میرے نکاح نہ دیتی ہے وحملنی الى دار الحجرہ فرمایا صدیق ہوئے جڑا ہجرت دی رات اپنے موڈیاں تے چک کر کے مینوں لے کے گیا ہے سبحان اللہ جنہیں ہجرت دی رات اپنے موڈیاں تے مینوں چکیا ہے میرے محترم سامعین جڑا میرے محبوب دے کندھیاں تے کھلوے اسی اودے مقام نوں وی مننے ہاں اور جڑا میرے نبی دے کندھیاں تے بیٹھ جائے اسی اودے مقام نوں وی مننے ہاں سبحان اللہ جنیاں اکھاں نوں حضور اپنا لواب لان اسی اونوں بھی مننے تے جن دی ایڑی تے میرا محبوب لواب لائے اسی تے اونوں بھی مننے اسی تے انکار کرتے ہی نہیں ہاں اللہ اکبر میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وحملنی الی دار الحجرہ فرمایا اے صدیق ہوئے جن نے ہجرت دی رات اپنے کندھیاں تے مینوں چوک کر کے لے کے گیا ہے فرمایا وآتق بلال صدیق ہوئے جن نے میرے عاشق بلال نو آزاد کروایا ہے عظمت صدیق دیاں بیان ہو رہی ہیں کر حضور رہی نہیں تے 10 مولا علی رہے اللہ یہ آواز کم کرو مائک کی آواز فل کر دو آواز کم کرو حضور بیان کر رہے مولا علی 10 رہے نہیں اور عظمت صدیق دیاں بیان ہو رہی ہیں سبحان اللہ فرمایا رحیم اللہ ابا بکر میرے نبی نے فرمایا ابو بکر تیرا فرما اگے فرمایا رحیم اللہ عمر آقا فرماندے نے اللہ عمر تے بھی رحم فرما یقول الحق ولو کان مرا فرمایا عمر اوے انہوں بانے تکلیف آوے بانے مشکل آوے بانے پریشانی آوے اللہ نے عمر کو جکرا تا کی تے عمر حق بیان کرن تو باز نہیں رہتا مولا علی بیان کر رہے لوگ آتے ہیں کہ خلفاء کے اندر آپ سے محبت اور پیار نہیں سی اور مولا علی کے نام محبت نہیں سی لیکن اتنے مولا علی عظمتہ بیان کر رہے فرمایا آقا کائنات نے فرمایا رحیم اللہ عمر اللہ عمر پہ رحم فرما اور اگے فرمایا رحیم اللہ عثمان اللہ عثمان پہ رحم فرما تستحیی الملائکہ عثمان ہوئے جن دے کلو آسمان دے فرشتے بھی حیا کر دے دے اور اگے فرمایا ورحم اللہ علی اللہ علی تے رحم فرما اللہم عدل الحق معو حیث دار آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا اللہ علی تے رحم فرما اللہم عدل الحق فرمایا اے اللہ علی جتر جتر جاندہ جاوے حق علی پیچھے جاندہ جاوے لوگ حق دے پیچھے جاندے نے سانو حکم ہے جتر حق ہوئے تو ساؤتر جانا ہے حق نو تلاش کرنا ہے حق تے اپنی زندگی گزارنی ہے پر مولا علی دا مقام ہوئے جتر مولا علی جاندے نے حق دے پیچھے جاندہ ہے حق مولا علی دے پیچھے جاندہ ہے سبحان اللہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا اپنے ساتھیاں کو سوال کرنے لگے اپنے دوستہ کو اپنے ارد گرد بیٹھنے والے سوال کیتا تمہارے لوگوں جانتے ہو سب تو زیادہ شجاع کون ہے سب تو زیادہ طاقتور کون ہے سب تو زیادہ طاقت والا کون ہے دیکھو نا سوال ادو ہی کیتا جانتا ہے جدوں اپنے تو ود کر کے کسی کا مقام بیان کرنا کسی کی عزت بیان کرنی کسی کی شان و شوکت بیان کرنی مولا علی نے پوچھا جانتے ہو سب تو زیادہ شجاع کون ہے طاقتور کون ہے
تو لوگ آتے ہیں انت یا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین تسی سب تو زیادہ شجاع ہو، تسی سب تو زیادہ طاقت والے ہو۔ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا اما انی ما بازرنی احد الا انتصفت، فرمایا اتنے اندر شک کوئی نہیں ہے، اگر کوئی منو للکارے تے انہوں میں چھڑدا نہیں ہاں، کوئی اسلام کی تذلیل کرے میں انہوں معاف نہیں کردا، اس بات اندر شک کوئی نہیں ہے، میرے کہ مرحب بھی کھلو نہیں سکدا، اس بات اندر شک کوئی نہیں ہے، سو بندیاں نو کلا مارن والا میری ایک تلوار دی ضرب اندر تو ٹکڑے ہو جاندا ہے، اس بات اندر شک کوئی نہیں ہے کہ اللہ نے مینوں بڑی طاقت عطا فرمائی ہے، اللہ نے بڑی شجاعت عطا فرمائی ہے، لیکن میرے تو ود کر کے بھی کوئی اس دنیا اندر موجود ہے۔ فرمایا علی پھر دسو نا تو ہاتھے تو ود کر کے شجاع کون ہے، تو ہاتھے تو ود کر کے طاقتور کون ہے؟ فرمایا اس بات اندر شک کوئی نہیں، اللہ نے مینوں طاقت بڑیاں عطا کی دیا نے، لیکن ہوا ابو بکر، لیکن میرے تو زیادہ کسی نو شجاع دیکھنا چاہتے ہو تے ابو بکر نو دیکھ لو، میرے تو زیادہ کسی نو طاقتور دیکھنا چاہتے ہو، میرے تو زیادہ کسی نو شجاع دیکھنا چاہتے ہو تے ابو بکر نو دیکھ لو۔ سبحان اللہ۔ جدو فرمایا نا تو لوگ پوچھتے ہیں علی ابو بکر اتنے طاقتور کس طرح، اتنے شجاع کس طرح؟ اللہ گل یاد آ گئی، ایک دن نا آقا کائنات علیہ السلام تشریف فرما، آپ جانتے ہو نا حضور کی بارگاہ دے شاعر حضرت حسان رضی اللہ تعالی، حضور دے نام خواہ، حضور کی بارگاہ دے سنا آقا تشریف فرمانے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر لگے، فرمایا لوگوں اگر امت دا سب تو بڑا صوفی دیکھنا چاہتے ہو کہ ابو بکر نو دیکھ لو، امت دا بد کر کے صاحب امت کوئی دیکھنا چاہتے ہو ابو بکر نو دیکھ لو، صاحب شریعت دیکھنا چاہتے ہو ابو بکر نو دیکھ لو، صاحب طریقت دیکھنا چاہتے ہو ابو بکر نو دیکھ لو، فرمایا امت دا عالم دیکھنا چاہتے ہو ابو بکر نو دیکھ لو، فرمایا امت دے اندر آقا نال وفا کرنے والا دیکھنا چاہتے ہو تے ابو بکر نو دیکھ لو، فرمایا وفا والا جاننا چاہتے ہو ابو بکر نو دیکھ لو، فرمایا سب تو زیادہ سچا دیکھنا چاہتے ہو تے ابو بکر نو دیکھ لو۔ حضرت حسان سیدنا صدیق اکبر دی عظمت بیان کر رہے ہیں، حضرت صدیق اکبر دی بات کر رہے ہیں، میرے محبوب نے فرمایا احسنتا یا حسان، تو جو بھی کیا ہے ابو بکر کے بارے جو بھی شعر بولے نے، حق بولے نے، سچ بولے نے، اللہ اللہ مولا علی فرما رہے نے لیکن ہوا ابو بکر، لیکن ابو بکر سب تو زیادہ شجاع نے۔ لوگ پوچھ رہے نے ابو بکر کس طرح شجاع نے، ابو بکر کس طرح طاقت والے نے، ذرا دلیل دیتی جاوے، دعویٰ کیتا جاوے تے دلیل کی ضرورت پیندی ہے، فرمایا دلیل پیش کی جاوے۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لوگوں تو ہمیں یاد نہیں ہے، وہ بدر دا مقام بھول گئے ہو کہ ایک خیمہ بنایا گیا ہے، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام واسطے تیار کیتا گیا، واللہ ما دنا منا احد الا ابو بکر شاہر بالسیف علی راس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا خیمہ بنایا گیا ہے، خیمہ بنا کر کی آواز لگائی گئی ہے، فرمایا قلنا من یکون مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لئلا یغنی الیہ احد
اعلان کیتا گیا اج خیمہ لگیا ہے بدر دا مقام ہے ادھروں 313 میرے نبی دے یار نے ہزاراں دا لشکر لے کر کے کفار میرے محبوب پیغمبر اندے اندر قیام کرن گے لیکن کیڑا اتنی طاقت رکھدا ہے کیڑا اتنا جگر رکھدا ہے جڑا محبوب کائنات دے خیمے دیاں حفاظتاں کرے گا آج کون ہے جڑا حضور دے خیمے دی حفاظت کرے یہ تو ہو نہیں سکتا ہر صحابی کا دل کرتا ہوئے گا نا کیسے حضور دے خیمے دی حفاظتہ کریے لیکن 313 صحابہ تے میدان جنگ میں بھی کل لڑنا ہے نا ہمارا کون ہے ہوئے کلہ سوچو کرنا کہ آج کون ہے جڑا حضور دے خیمے دی حفاظتہ کرے پر آوے کلہ ہوئے تے حضور دے خیمے دی حفاظتہ کرے ان ہر دل اندر سوچ لیا ہے کہ 2 ہون 3 ہون رل کر کے خیمے دی حفاظت کریے کوئی سجیوں کرے کوئی کھبیوں کرے کوئی اگوں کرے کوئی پچھوں کرے لیکن اعلان کیتا گیا ہے کہ آہد من المشرکین ایک عبادت کرنی ہے کہ ایک بھی مشرک نہ سجیوں آوے نہ کھبیوں آوے نہ اگوں آوے نہ پچھوں آوے کون ہے کون اٹھیا ہوئے گا کوئی اٹھدا یا نہ اٹھدا مولا علی فرما رہے ہیں جدو اعلان کیتا گیا ہے کہ کون آقا دے خیمے دی حفاظتہ کرن والا ایک آواز آئی ہے واللہ ما کنا منا احد الا ابو بکر ایک آواز آئی ہے حضرت ابو بکر شاعر بالسیف اپنی تلوار ہوا اندر لہراتے ہوئے آئے اور فرمایا میں حضور دے خیمے دی حفاظتہ کراں گا میں حفاظت کراں گا کنے اندر جرتے کہ حضور دے خیمے والا جاوے فرمایا ایسے کر کے تے مولا علی فرماندے نے میں کہہ رہا ہاں ابو بکر تو بچ کے شجاع کوئی نہیں ہے فرمایا ایک دلیل ہو گئی دوسری دلیل مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں دیکھ رہا سا وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ دیاں گلیاں نے میں دیکھ رہا سا فرمایا وہ دن بڑا عجیب سی وہ دن بڑا تلخ سی وہ دن بڑا عجیب میں دیکھی آئے وہ دن بڑا منظر عجیب دیکھی آئے وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ آقا تشریف لے کر کے آ رہے نے آقا آ رہے نے میں دیکھی آئے آقا زکاں قریشن قریش دے سردار بیٹھے ہوئے قریش دے لوگ بیٹھے ہوئے وہذا یحاطہ وہذا یتلتلہ وہ بیٹھ کر کے گلا کر رہے سن اسلام دے بارے وہ دین دے بارے گلا کر رہے سن آقا دے بارے گلا کر رہے سن میرے نبی جدو کولو لنگن لگے نے یحاطہ وہذا یتلتلہ انہوں نے میرے نبی جو کے حملہ کر دیتا میرے نبی تے حملہ کیتا ہے میرے محبوب نو مار لگ گئے نے میرے نبی تے ظلم کر لگ گئے نے جن دے ہاتھ اندر جڑی چیز آندی ہے وہ میرے نبی نو مارن لگ جاندا ہے اور لوگوں میں کیا کرنا آج دین سانو پلیٹ اندر رکھ کر کے ملی آئے سانو قربانیاں نہیں نہ دینیاں پئیاں سانو دین دی قدر نہیں ہے آج سانو اتنا تے یاد ہے حضور دا مکھڑا بڑا سونا حضور دیا ظلمہ بڑیاں سونیاں اللہ اکبر تے کہنے لوگ نظر آندے نے تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ آج لوگ ایک کہنے تے نظر آندے نے لگیاں نے موجہ پرلائی رکھی سونیاں کدی تاریخ پڑھ کے دیکھیا کرو اینا موجہ نو لان واسطے میرے نبی نے تکلیفاں برداشت کنیاں کیتیاں نے میرے نبی نے کنیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں نے کدی اپنی کنڈ اتے کندیاں اجریاں رکھائیاں نے کدی میرے نبی نو گل اندر کپڑا پا کر کے اس طرح کپڑا پا کر کے دبایا گیا ہے کدی میرے نبی نو پتھر مارے گئے نے کدی میرے نبی تے ظلم و زیادتیاں ہوئیاں نے میرے نبی نے سارا برداشت کیتا ہے کہ میری امت بخشی جائے میرے
نبی نے برداشت کیتا ہے کہ میری امت کی بخشش ہو جائے، لیکن افسوس کی بات ہے میرے نبی نے زندگی اندر سانو بلایا نہیں ہے، آخرت اندر بھی بلانا نہیں ہے، لیکن اپنے نبی نو اساں رہندی دنیا کے اندر بلا چھڑیا، اسی زندگی کے اندر بلا چھڑیا، سانو خوشیاں اندر حضور یاد نہ رہے، سانو غمیاں اندر حضور یاد نہ رہے، سانو کاروبار کرن لگے حضور یاد نہ رہے، سانو لین دین کرن لگے حضور یاد نہ رہے، کوئی سمجھا دے کہ اپنے مولویاں دا کم نے، اے مولوی گلاں کردے ہی رہندے نے، دنیا کیویں چلانی ہے نہ مولویاں نو پتہ کی ہے، تے جھوٹ نہیں بولنا پیندا ہے، تے بے ایمانی کرنی پیندی ہے۔ او میاں میرے نبی نے سانو بلایا کبھی نہیں، ابھی اپنے محبوب نو بلا چھڑے، بلایا کہ نہیں بلایا؟ سانو برادریاں دیا خوشیاں یاد میں، رشتہ داراں دیا خوشیاں یاد میں، سانو دوستو احباب دیا خوشیاں یاد میں، سانو کاروبار یاد ہے نہیں یاد کہ آقا دی ذات یاد نہیں، آقا دی تکلیفاں یاد نہیں۔ آج اسلام سارے تک پہنچے ہے کہ حضور نے کتنی تکلیفاں برداشت کی تھیں سب میں یاد نہیں۔ اللہ مولا علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے میرے محبوب نے فہذا یحاتو وہذا یتلتلو، فرمایا ورنہ قریش کے سردارہ نے میرے نبی نو پڑھ لیا ہے اور میرے نبی تے ظلم کرن لگے نے، انت جعلت الالہہ الہ واحدہ، وہ آخ دینے تو اینا جڑا کہنا کوئی اور رب نہیں ہے، اے سارے الہاں نو چھڑ کر کے ایک الہ کی عبادت کرنی ہے، آخ دینے تو اینا اے بدتمیزی کر رہی نہیں، کہہ دینے تو اینا جڑا آخ دے سارے رباں نو چھڑ کر کے ایک رب دی عبادت کرنی ہے، میرے محبوب پہ ظلم کر رہے ہیں، میرے نبی نو مار رہے ہیں۔ اللہ اکبر، فواللہ ما دنا منا احد الا ابو بکر، لوگ اکٹھے ہو گئے نے، مجمع لگ گیا ہے کہ قریش کے سردار محمد الرسول اللہ نو مار رہے ہیں، لوگ اکٹھے ہو گئے پر اگے کوئی نہیں بدلا، اگے آندہ کوئی نہیں ہے، میرے نبی نو چھڑاندہ کوئی نہیں ہے، اگر چھڑانا لی کوئی ذات اٹھی ہے، فرمایا ما دنا منا احد الا ابو بکر، ذرا پھر بولو سبحان اللہ، اور کوئی نہیں آیا، آیا تے صدیق اکبر آیا، حضرت ابو بکر آئے نے آ کر کے چھڑایا ہے، میرے نبی نو چھڑایا، قریش تو بڑا دھکے دیتے نے، یقربو ویجاہدو ہذا ویتقلل ہذا ویتقلل ہذا، آ کر کے کسے نو کوہنی ماری ہے، کسے نو مکہ ماری ہے، کسے نو ٹھٹا ماری ہے، صدیق اکبر نے پیچھے کیتا ہے، اللہ اکبر لوگ آکھ دینے محمد نو چھٹو، پہلے صدیق نو پڑھو، ایدی تے طبیعت درست کرو نا، اے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اس نبی نو منن والا ہو گئے، پہلے انو تے پڑھو۔ انہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارنا شروع کر دیتا، حضرت صدیق فرماندے نے ویلکم ویلکم ویلکم، تسی ہلاک ہو جاؤ، تسی تباہ و برباد ہو جاؤ، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تسی اس کر کے مار دے ہو، اس کر کے ظلم کر دے ہو کہ میرا نبی کہندے رب صرف اللہ ہے، اس کر کے ظلم کر دے ہو، اس کر کے مار دے ہو۔ اللہ اکبر گل کر دیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فبقا حتی ابدل الحیتو، ایک گل کر دیا مولا علی دیا اکھاں چھم چھم برسن لگ گیا، مولا علی رون لگ،
فرمایا صدیق دیاں وفاواں اور صدیق تو ود کر کے شجاع اور کون ہو سکتا ہے؟ محبت محمد کی محبت میں ہزاروں ظلم سہتے تھے. اس صدیق کی عظمت ہے، اس صدیق کا مقام ہے. محمد کی محبت میں ہزاروں ظلم سہتے تھے. خدا پر تھی نظر ان کی زبان سے نہ کچھ کہتے تھے. نہیں سرکار ذاتی دشمنی میری کسی سے بھی، میری ہے آپ کی خاطر لڑائی یا رسول اللہ. یہی ہے جرم میرا آپ کا اتنا میں غلام ہوں. میں نے آپ سے لو لگائی یا رسول اللہ. کسی صورت بھٹک سکتا نہیں میں تیری الفت سے. مجھے حاصل ہے تیری رہنمائی یا رسول اللہ. اللہ اکبر. میرے محترم سامعین، کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کعبۃ اللہ دے کول، کعبۃ المعلا دے کول قریش کھڑے نے، صدیق آواز لا رہے نے، لوگوں اگر کوئی رب ہے کہ صرف اللہ ہے. حالے مسلمان 30-35 ہوئے. میرے محبوب فرماتے ہیں صدیق ذرا لک کر کے تبلیغ کرو، حالے اتنی واضح تبلیغ نہ کرو، کافر ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے. صدیق فرماتے ہیں یا رسول اللہ کھل کے اگر تبلیغ نہ کرا تو مزہ ہی نہیں آتا. کعبۃ اللہ کے اندر کھڑے ہو کر کے صدیق اکبر نے اعلان کیا. جدو اعلان کیتا تو کفار آ کر کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تے حملہ کر دے. اور میں نے پڑھیا ہے کہ اتنا ماریا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اگر زلفاں نو ہاتھ لایا جاندہ تو سر اتنا سج گیا ہے کہ ہاتھ دے اندر وہ بال آ جاندے. اتنا ماریا، بے ہوش ہو گئے. لوگ چپ کر کے گھر لے گئے اور والدہ نے کیا انہوں مرہم پٹی کرو، انہوں دودھ پلاؤ یا جس طرح بھی علاج کرو. ہوش آیا کہ لوگ پوچھتے ہیں صدیق ابو بکر کی حال ہے؟ فرمایا میرے حال میں چھڑو، مینوں حضور دا حال دس. میری گل نہ کرو، میرے حال میں چھوڑو، مینوں حضور دا حال دس. فرمایا حضور دے حال دا تو سانوں پتہ نہیں ہے، کیا کچھ کر کے آؤ. فرمایا کہ حضور خیریت نہ ہے، حضور صحت یاب نہیں، حضور دار ارقم کے اندر موجود نہیں. فرمایا مینوں یقین نہیں آتا، مینوں حضور کو لے کے چلو. جب تک حضور نو نہیں دیکھا گا انہی دیر تک دل نو سکون نہیں ملے گا. آپ کی والدہ نے سہارا دے کر کے لے کر کے حضور کا دیدار کروایا اور صدیق نے میرے محبوب کا چہرہ انور دیکھا تو دل نو سکون مل گیا. اور توجہ کرنا منظر کی بنیا ہوا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آ رہے نے. صدیق ادھر آ رہے ہیں، میرے محبوب بیٹھے ہوئے. فرمایا صحابہ او دیکھو صدیق آ گیا ہے. صدیق داخل ہو رہے ہیں، میرے نبی کھڑے ہو گئے، صحابہ کھڑے ہو گئے. میں قربان جاواں ساری کائنات میں نبی واسطے کھڑی ہوندی ہے، میرا نبی صدیق واسطے کھلو جاتا ہے. آقا کھڑے ہو گئے نے. صدیق اکبر قریب آئے. ذرا توجہ کرنا، اپنی توجہ نو مدینے وال لے چلو اور خیال کرو سیو منظر کھانا دیکھ رہے ہیں. میرے نبی کھڑے ہو گئے، صدیق آئے نے. میرے نبی نے صدیق نو اپنے سینے نال لا لے آئے، صدیق نو سینے نال لا لے آئے. اور میرے محبوب پیغمبر صدیق دے متھے تے بوسا دے رہے نے.
صدیق دے متھے تے بوسا دے رہے نے نالے متھا چوم رہے نے نالے میرے نبی فرما رہے نے او میری خاطر مارا کھانا لا گیا ہے او میری خاطر اپنے جسم تے ظلم برداشت کرنا لا گیا ہے میرے نبی متھا چوم رہے نے سارے صحابہ رو رہے نے میرے نبی دی آنکھاں جو آنسو چھم چھم برس رہے نے صدیق رو رہے نے سارے صحابہ رشک کر رہے نے نالے دل اندر خیال کر رہے نے کاش اج صدیق دی جگہ تے ہسی ہوندے کاش صدیق دی جگہ تے اسی موجود ہوندے محبوب ساڈا متھا چوم دے حضور سانو سینے لاندے میرے نبی نالے صدیق دا متھا چوم رہے نے نالے فرماندے نے او میری خاطر مارا کھان والا گیا ہے ترے تیرز کی تے اقبال بولیا پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس صدیق کو خدا اس کا رسول بس اللہ سانو صحابہ دی عظمت سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ